بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. گزشتہ کل ہم وہ ابتدائی معمولات کا تذکرہ کرنے والے تھے، تو اس میں سے جو عام طور پہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ دیے جاتے تھے، اردو میں بھی ہیں انگلش میں بھی ہیں، جن لوگوں کے لیے اردو میں پڑھنا مشکل ہو تو انگلش میں بھی وہ طبع کیے ہوئے ہیں، اور اس کا PDF بھی ہے جو مل سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہم سب کی نظر سے گزر جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے تاکہ دوبارہ اس کو دیکھتے رہیں۔ بعضوں کی طرف سے یہ سوال تھا کہ معمولات کی جب بات ہوئی تھی تو ہم معمولات کس طرح کے مقرر کریں، تو پہلے ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس سے کچھ اندازہ ہوگا، اس کے بعد مختصر تذکرہ میں کچھ کر دوں گا۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں قصائد جو موت کے متعلق جو قصیدے ہیں وہ خاص طور پہ سنانے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہی اس زمانے کے جو تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محفوظ تھے، اور وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنائے جاتے تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر وہ سنا دیں گے۔ تو یہ معمولات کے جو ابتدائی معمولات ہیں اس میں سے میں کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ پورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، سب سے مقدم چیز ایمان اور عقائد کی درستگی اور پختگی ہے، کیونکہ عقیدہ اگر خراب ہو یا کسی قسم کے اعتقادی شرک میں مبتلا ہو تو ہر عمل اکارت ہے۔ لہذا عقائد اہل سنت و جماعت کو معلوم کرے، اور پھر طہارت، نماز، روزہ، ارکان اسلام اور معاملات کے ضروری مسائل، حلال، حرام، فرض، واجب وغیرہ کو معلوم کرے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور بہت آسان ہے۔ تعلیم الاسلام اور بہشتی زیور وغیرہ آسان اردو کے رسائل کے مطالعے سے صرف چند روز میں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک نمبر تو یہ ہو گیا کہ انسان کو بنیادی معلومات، عقائد اور مسائل اور احکام، اگر انسان کے پاس نصاب ہے اور اکثر کے پاس ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کہ جس سے وہ فرض ادا کر سکے، صحیح طور پر زکوٰۃ دے سکے۔ تجارت کرتا ہے تو تجارت کے بنیادی احکام، ہر فیلڈ میں جو انسان جس کام میں ہو اور جن چیزوں سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے اتنا علم حاصل کرنا انسان کے لیے فرض ہے، اور وہ انسان اپنی کچھ کتابوں کا مطالعہ کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے ضروری معلومات، لیکن بہتر ہے کہ وہ کتاب کسی سے پڑھ کر انسان، یعنی چاہے آسان ہی ہو لیکن کبھی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بنیادی احکام کسی سے انسان سیکھ لے تاکہ اس میں کہیں غلطی نہ کر لے۔ نمبر 2، اس کے بعد اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر کرے۔ جتنی اصلاح فرض کے درجے میں ہے وہ اختیاری ہے، لیکن اصلاح عمل کے بنسبت مشکل ضرور ہے۔ یعنی ظاہری اعمال انسان درست کر لیتا ہے لیکن اخلاق کی درستی ذرا مشکل ضرور ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اچھے اخلاق مثلا تواضع، نرمی، حلم، ترحم، شفقت، صبر، قناعت، ایثار، فیاضی، دوسروں کی خیرخواہی کے تقاضوں پر اہتمام سے اور تکلف سے عمل کیا جائے۔ اسی طرح ان کے ازداد یعنی رذائل، کبر، مثلا کبر، غصہ، بخل، طمع، حسد، خود غرضی وغیرہ کے تقاضوں کے خلاف چلنے کے لیے عزیمت سے کام لیا جائے۔ اس بارے میں اچھے اخلاق کے فضائل اور رذائل کی برائیوں کو متعلقہ کتب سے معلوم کر کے سوچا جائے، اور اپنی ہمت و قوت ارادی کو کام میں لایا جائے۔ تھوڑے دنوں تو تکلیف اور استحضار سے کام کرنا پڑے گا، اور پھر عشق و مجاہدہ سے طبیعت اس سانچے میں ڈھل جائے گی۔ نمبر 3، تو دوسرا گویا بنیادی چیز ہو گیا کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے متعلق پہلے تفصیل سے تذکرہ آ گیا تھا کہ اخلاق کا تعلق کس سے ہوتا ہے۔ بعض چیزیں انسان کو، اخلاق جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو بعض برائیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور انسان اس میدان میں تو انسان چلتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 3، اس راستے میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز سچی توبہ ہے۔
بلکہ کسی شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بھی توبہ کرنا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ کام کسی کے دباؤ یا رواج کے تحت تو نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی رواج یا محض شوق کے طور پر بلا قصد بیعت یا توبہ کرے تو وہ توبہ بیکار ہوگی، اور کوئی اس راستے کی اہمیت کو سمجھ کر سچے دل سے اس راستے کو اختیار کرے گا تو وہ سچی توبہ کرے گا۔ سچی توبہ کے 3 جز ہیں۔ اول یہ کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے ان کو فوراً چھوڑ دے، دوسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تیسرے جو ہو چکا اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور عہد کرے کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اب تک جو کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں اور زندگی کا جو حصہ معصیت اور غفلت میں گزرا ہے، اس سے سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس مالک کے حکموں پر چلنے کا اور بندگی والی زندگی کا پختہ عہد اور ارادہ کر لے۔ لیکن ہم بشر ہیں اور ہمارے ساتھ بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، شیطان اور نفس کا بھی ہر وقت ساتھ ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی معصیت سے بچنے کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن شیطان اور نفس کے بہکانے سے پھر اس سے معصیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسا ہو جائے، چاہے بار بار ہی کیوں نہ ہوتا ہو، تو متنبہ ہونے پر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا پھر عہد کر لیا جائے، اور ایسا بار بار ہو جانے کی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کے بعد رنجیدہ اور نادم ہو کر توبہ کر لینے سے گناہ بالکل معاف اور کالعدم ہو جاتا ہے۔ گناہ کے بعد رنجیدہ اور نادم ہو کر توبہ کر لینے سے گناہ بالکل معاف اور کالعدم ہو جانے کے علاوہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری عز اسمہ ہے، ان اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پیار کرتا ہے۔ پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہو جاتا ہے کہ توبہ پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم حصہ ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے کہ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، عزم کر لیا کہ اب ہم نیک عمل پہ جمے رہیں گے، کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی جو ہے اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کے اندر ندامت پیدا ہو کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر ہمت کر کے کوشش کر کے آگے بڑھتا ہے، تو یہ حالت بہت اچھی ہے۔ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ حالت بہت اچھی ہے۔ ہم نے اکمال الشیم کا کچھ حصہ تو پڑھا تھا، اس کے بعض الفاظ ملفوظات وغیرہ ان کے اقوال پڑھے تھے، اور ارادہ تھا کہ دوبارہ کچھ اور بھی تذکرہ کریں گے، ہو سکتا ہے کل پرسوں میں کچھ بعض اقوال ان کے پڑھ لیں۔ بڑے اہم باتیں ہیں جو اکمال الشیم جس کا مطالعہ کا بار بار مشائخ کے یہاں جو تاکید کی جاتی ہے، فرماتے ہیں ان کے اقوال میں ایک قول یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان نیکی کر کے، یا وہ فرماتے ہیں ان کے جو ملفوظ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر جو عجب پیدا ہو جاتا ہے کبھی اپنے بارے میں، اس کے مقابلے میں گناہ کرنے کے بعد جو انکساری پیدا ہوتی ہے وہ بہت بہتر اور افضل ہے۔ اس لیے کہ گناہ کر کے انسان جب ندامت، اللہ تعالیٰ کے یہاں عز و ندامت کی قیمت ہے، تو انسان سے جب غلطی ہوتی ہے، غلطی کے بعد ندامت ہوتی ہے، نہیں میں نے غلط کیا اور میں غلط، تو وہاں پر یہ چیز تو بہت اچھی ہے، یہ حالت بہت اچھی ہے، لیکن اس حالت میں کبھی کبھی شیطان یہاں بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے بس اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو مایوسی کی جو حالت ہے اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں یہ نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے، شیطان یہاں پر دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، بہت مختصر لفظوں میں بہت کچھ بتا دیا۔ سددوا کے معنی ہوتے ہیں انسان سیدھے راستے پر چلتا رہے، لیکن اگر کہیں غلط تو ہو جائے گا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر سیدھے راستے پر نہیں بھی چل سکے تو کم از کم قریب تو رہو، بالکل چھوڑ کے بیٹھ نہ جاؤ، اس لیے کہ قریب رہنا بھی کرو، کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ ہمارا کام کوشش ہے، ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جانا ہمارے اپنی ذمہ داری سے ہم کریں گے۔ کل بھی بیان میں
رات کو جو عشاء کے بعد تذکرہ ہوا تھا یہی بات ہوئی تھی کہ انسان اپنے اوپر اعتماد کر کے نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم صرف کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یہی کوشش کرتے رہنا ہے، زندگی بھر کا ہمارا بس یہ گرتے رہو اور چلتے رہو، گرتے رہو اور چلتے رہو، یہی سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا کبھی فضل ہو جائے تو انسان گرنے سے بھی بچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اسی کو آخر میں فرماتے ہیں پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہو جاتا ہے کہ توبہ پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، الف، اپنے ذمے جو بندوں کے جانی یا مالی حقوق ہوں ان کو ادا کرنے یا معاف کرانے کا اہتمام رکھیں کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ کریم آقا کے حقوق سے زیادہ سخت ہے۔ آخرت میں بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر چارہ کار نہیں، کریم ان کی ادائیگی کی جو بھی صورت اختیار کر لے۔ جانی حقوق میں مسلمانوں کی آبرو ریزی، علماء کی اہانت، کسی کو سب و شتم، غیبت، چغلخوری وغیرہ سب شامل ہیں۔ مالی حقوق میں کسی کا حق دبا لینا، دنیاوی قانون کی آڑ پکڑ کر کسی صاحب حق کا حق ادا نہ کرنا، رشوت، سود وغیرہ سب داخل ہیں۔ ان حقوق میں مسلمان اور ذمی کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ذمیوں کا معاملہ اس سلسلے میں مسلمانوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی ذمی پر ظلم کرے یا اس کی آبرو گرائے یا تحمل سے زیادہ اس پر کوئی مطالبہ رکھے یا بغیر خوش دلی کے اس کی کوئی چیز لے تو قیامت کے دن اس کی طرف سے دعویٰ کرنے والا میں ہوں گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اپنا سفارشی ہی دعوے دار بن جائے تو کتنا سنگین معاملہ ہو جائے گا۔ اسلامی ممالک کے احباب اس کا خصوصیت سے خیال رکھیں کہ وہاں کے کفار بہرحال ذمی ہیں۔ اسی ذیل میں یہ چیز بھی نہایت اہتمام کے قابل ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی شریعت مطہرہ کے موافق عمل کرنے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ عبادت کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن معاملات میں شریعت کا اہتمام نہیں رکھتے، حالانکہ شریعت کے احکام جیسے عبادات سے متعلق ہیں ویسے ہی معاملات کے متعلق بھی ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے متعلق مسائل کی کتابیں اہتمام سے دیکھتے رہیں، جو لوگ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ علماء کرام سے تحقیق کرتے رہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے جو حقوق ذمے پر ہوں ان کو بھی بہت اہتمام سے ادا کیا جائے، جن میں قضا نمازیں، قضا روزے، کفارہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب شامل ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ توبہ سے سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ توبہ سے تاخیر کا گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اصل حق ذمے پر باقی رہتا ہے۔ ان میں کوتاہی سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہے، جیسا کہ فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل رمضان، فضائل حج میں تفصیل سے مذکور ہے، ان کو اہتمام سے دیکھیں۔ اس میں ایک چیز جو بہت سے لوگوں کی ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نمازیں انسان کے ذمے کچھ قضا ہوتی ہیں، انسان کو خیال یہ ہوتا ہے پتہ نہیں شاید شروع دور میں کچھ نمازیں رہ گئی ہوں گی، کچھ نمازیں کبھی رہ گئی ہوں گی، تو کبھی موقع مل گیا اچھا کبھی فجر کی کوئی قضا کر لی، کبھی ظہر کی قضا کر لی، کبھی عصر کی قضا کر لی۔ لیکن اس طرح کے عمل سے ہوتا یہ ہے کہ جہاں انسان ایک جگہ پر ہے 20 سال کے بعد بھی وہیں ہوتا ہے کہ ہاں میری کچھ نمازیں رہ گئی تھیں اور کبھی میں نے قضا کر لی ہیں، کہیں آگے نہیں بڑھ رہا، اس لیے کہ اس کے خیال میں ابھی تک کچھ نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں اور باقی ہی ہیں، اس لیے کہ کبھی ادھر ادھر کچھ قضا کر لیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اب ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنی زندگی کا اندازہ کرے کہ میری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، اور ایسا نہیں ہے کہ مثلا 1 سال لکھ لے، نہیں، اس لیے کہ عام طور پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں عام طور پر انسان پڑھ لیتا ہے، یا چلو جہاں عشاء دیر سے ہوتی ہے، عشاء چھوٹی ہوگی، کسی کے وطر چھوٹے ہوں گے، تو اندازہ کر لے کہ کون سی نماز کتنی چھوٹی ہوگی۔ مثلا سمجھ لے کہ اچھا فجر کی نماز ہے تو شاید اس کو اندازہ کر کے انسان کر لے، ہر ایک اپنے اعتبار سے کہ کہاں کتنی پابندی ہوئی کہ 300 اس کا عدد ہو گیا، ظہر کے شاید 5-6 ہوگا، اس سے زیادہ، یعنی جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں جو نمازیں عموماً چھوٹتی ہیں وہ کون سی ہیں یہ دیکھنا ہے۔ بعض لوگ جلدی سونے کے عادی ہیں، ان کے عشاء کے بھی چھوٹ جاتی ہے یا وطر چھوٹ جاتے ہیں، تو ہر ایک اس کے لحاظ سے اپنا نمبر مقرر کر لے، تھوڑا سا چلو احتیاطاً اگر زیادہ کرنا ہے لیکن بہت زیادہ نہ کرے کہ پریشان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نماز 300 ہو گئی، یہ 50 ہو گئی، یہ فلانی 50 ہو گئی، یہ 500 ہو گئی، جو بھی نمبر ہے وہ طے کر لیا انسان نے۔ اب وہ لکھا ہوا ہے، اب اس کے لحاظ سے جتنی نماز قضا کرتا جائے اس کو نوٹ کرتا جائے، یہ ضروری ہے کہ نوٹ کرتا جائے کہ مثلا میں نے اچھا فجر کی 1 کر لی، 2 کر لی، 3، ایک دن میں مثلا 5 فجر کی قضا کر لی، 10 رکعت پڑھ لی، اتنا کاٹ دیا، تاکہ 1 سال 2 سال جتنے بھی سال گزرے اس کے بعد پھر یہ کہ اچھا انسان 0 پہ پہنچ گیا، اب تسلی ہو گئی کہ اچھا میری پرانی نمازیں کوئی باقی نہیں ہیں،
ورنہ ہمیشہ انسان 10 سال 20 سال کے بعد بھی وہیں ہوتا ہے جہاں اس سے اس وقت تھا، اس لیے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنی قضا کی اور کتنی میرے ذمے تھیں. تو اس لیے لکھا ہوا ہونا اور نوٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اس سے فارغ ہو جائے. نمبر 5، اتباع سنت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھیں. عادات میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں اس کی جستجو رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، حتیٰ کہ کھانے پینے تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب چیزوں کی تحقیق کر کے اتباع کی کوشش کریں. البتہ یہ ضروری ہے کہ اپنے ضعف کی وجہ سے جن امور میں اتباع کا تحمل نہیں ہے ان کا اتباع نہ کیا جائے، جیسا کہ فاقوں کی کثرت، لیکن دل سے اس کو پسندیدہ اور مرغوب بنانے کی کوشش رکھیں. اس سلسلے میں شمائل ترمذی اور اس کا ترجمہ خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً مدد ملے گی. نمبر 6، اہل اللہ کی اہانت سے بہت زیادہ احتراز رکھیں کہ اس سے سخت بددینی میں ابتلا کا اندیشہ ہے. ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اولیاء اعظام، ائمہ مجتہدین، علماء حق سب ہی شامل ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کا ان میں سے اتباع کیا جائے. اتباع دوسری چیز ہے اور اہانت دوسری چیز ہے. دل سے بھی ان سب حضرات کا اہتمام رکھا جائے. اس سلسلے میں ہے شیخ قدس الروح کے رسالہ الاعتدال معروف اسلامی سیاست کا اور اس ناکارہ کے رسالہ اولیاء اللہ کی اہانت کا وبال کا خصوصیت سے مطالعہ کیا جائے. نمبر 7، جو صاحب حافظ قرآن ہوں وہ کم از کم 3 پارے روزانہ کا معمول رکھیں، اس طرح کہ ان کا زیادہ حصہ نوافل میں ہو جایا کرے. جن کو حفظ میں مہارت نہ ہو وہ ایک پارے کو 2 مرتبہ دیکھ کر یا نصف پارے کو 5 مرتبہ دیکھ کر 1 مرتبہ نوافل میں پڑھ لیا کریں. جو حافظ نہ ہوں وہ 1 پارہ روزانہ کا معمول رکھیں، اور جو بالکل ہی قرآن پاک پڑھے ہوئے نہ ہوں وہ ایک وقت میں یا 2 وقتوں میں 1 گھنٹہ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کے میں ضرور خرچ کریں. اپنے قریبی کسی مکتب کے حافظ صاحب یا مسجد کے امام صاحب سے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھا کریں. یہ ہر ایک کے اپنے لحاظ سے، جیسے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ اب 3 پارے اگر کسی نے مقرر کر لیے، 1 پارہ مقرر کر لیا اور پھر نہیں کر سکا، تو جیسے میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ انسان ارادہ رکھے کہ یہ معمول رکھنا ہے، لیکن شروع کرنے کے لیے انسان چاہے تھوڑے سے شروع کرے کہ روزانہ اگر وہ زیادہ مقدار مقرر کرنے کی وجہ سے اگر بالکل ہی چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو مقدار اتنی رکھے کہ اچھا ٹھیک ہے نصف پارہ، اور اگر وقت مل گیا آدھا پارہ مثلا، اور اگر وقت مل گیا اور میں کر سکا تو اور کروں گا. جب انسان کرتا ہوا بیٹھ جاتا ہے تو اچھا تھوڑا سا اور پڑھ لیتا ہے. ارادہ یہ رکھے، اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ نہیں جب میں پڑھنے بیٹھوں گا تو کچھ زیادہ کر لوں گا، لیکن معمول جو مقرر کیا ہوا مثلا آدھے پارے کا، یہ اس لحاظ سے تاکہ عادت ہو جائے. جب عادت ہو گئی پھر اس کو بڑھا لے اور اضافہ کر لے. شروع سے 3 پارے مقرر نہ کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اچھا عید کا دن پہلے ہی دن آیا تو اچھا انسان وہیں سے بیٹھ جائے گا، نہیں آج تو 3 پارے نہیں ہو سکتے، تو بالکل چھوٹ جائے گا. تو اس لیے مقرر کرے اتنا کہ وہ جاری رکھے، پھر اس کو انشاءاللہ ہمت اور ارادہ یہ رکھے کہ انشاءاللہ اس میں اضافہ کرتے رہنا میں. نمبر 8، بعد نماز صبح روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے سلسلے کے جملہ مشائخ کو ایصال ثواب کیا کریں، اور بعد عشاء سورہ تبارک الذی اور جمعہ کے دن سورہ کہف ہمیشہ پڑھا کریں. سوتے وقت آیت الکرسی 4 قل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. سلسلے کے مشائخ کو جانی اور مالی ایصال ثواب میں حتی الوسع یاد رکھا کریں. اس سے ان کی برکات سے انتفاع کی قوی امید ہے. قربانی کے ایام میں حسب وسعت ان کی طرف سے عموماً اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصاً قربانی بھی کر دیا کریں. نمبر 9، اشراق 4 رکعت، چاشت 8 رکعت، اوابین بعد مغرب 6 رکعت، تہجد 12 رکعت. ارادہ ان سب نمازوں کا رکھیں اور عمل جن پر بسہولت ہو سکے کرتے رہیں. نمبر 10، محرم کی 9، 10 اور ذی الحجہ کے اول کے 9 دن بالخصوص 9ویں تاریخ اور شعبان کی 15ویں کے روزے کا خصوصیت سے لحاظ رکھیں، اور ہو سکے تو ہر ماہ میں ایام بیز یعنی 13، 14، 15 نیز پیر جمعرات کا روزہ بھی بہتر ہے. لیکن جو لوگ تعلیم، تبلیغ وغیرہ دین کے اہم کاموں میں مشغول ہوں وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ ان نفل روزوں سے دین کے اہم کام میں حرج نہ ہو. البتہ دنیاوی مشاغل بغیر مجبوری کے مانع نہ ہونے چاہیے. نمبر 11، کتاب الحزب الاعظم کی 1 منزل روزانہ پڑھ لیا کریں. اہل علم معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس طرح پڑھیں گویا یہ دعائیں اللہ تعالیٰ شانہ سے مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ خاص اوقات میں مثلا کھانے پینے، سونے وغیرہ کے اوقات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان کو یاد کر کے معمول بنانے کی سعی کرتے رہیں.
اس کا بھی پہلے ذکر آ گیا تھا الحزب العظم. اگر روزانہ کی ایک منزل جن کو پڑھنے میں دیر لگتی ہے اگر ایک نہیں کر سکتے تو کچھ حصہ رکھیں، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھیں کہ چاہے ایک ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں، 1 مہینے میں ختم ہو جائے کہ یہ دعائیں انسان اس پر گزارتا رہے. وہ 1 مہینے والی بھی 30 دن والی بھی بعضوں نے بنائی ہے، تو اگر کسی کے لیے وہ مشکل ہو تو وہ 30 دن والی بھی شروع کرنے کے لحاظ سے 30 دن والی سے ہی شروع کر لیں. جب عادت ہو جائے گی اور کچھ عرصہ پڑھ لیں گے، چند مہینے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ 1 ہفتے والے پہ بھی آ جائیں گے. نمبر 12، ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا اہتمام رکھیں. صبح شام استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ اور سوم کلمہ کی 3 تسبیح پڑھا کریں. اور جو لوگ کسی دینی شغل، تعلیم، تبلیغ وغیرہ میں مشغول ہیں ان کے لیے ایک تسبیح کافی ہے کہ یہ دینی مشغلے خود بہت اہم ہیں. یہ چاروں کلمے بہت زیادہ قابل قدر ہیں. ان سے دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی منافع بھی کثرت حاصل ہوتے ہیں. اگر صرف احادیث میں دیکھیں کہ ان کے فضائل اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں تو ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہے. بہرحال یہی ہے کہ دینی دنیاوی دونوں طرح کے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں. روح کو جو غذا اور قوت ملتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، دینی دنیاوی کاموں میں جو اس کے علاوہ جو قوت اور برکت حاصل ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. منافع بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے تسبیحات میں یہاں پر تو 4 چیزوں کو 300 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، صبح بھی اور شام بھی. فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو اچھا ٹھیک ہے 100 مرتبہ. بعضوں کے لیے وہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کی اب کمزوری ہے، مجھے لگتا ہے اس میں ہمیں بہت سی اب ترمیم کرنی پڑے گی ہمارے حالات کے لحاظ سے. تو اچھا ٹھیک ہے شروع کرنے کے لیے جو شروع کرنے والے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے اتنا ہو سکتا ہے کہ اچھا ایک تسبیح کو 3 حصوں میں کر لیں. اتنا تو اب اس سے تو کوئی نہیں چھوٹ سکتا ہے، اس سے تو کوئی نہیں چھوٹ سکتا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ تسبیح میں تسبیح لے کر استعمال کریں گے تو تھوڑا آگے ارادہ ہوگا کہ نہیں تسبیح میں ابھی 100 دانے ہیں، میں 33 مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو احساس ہوگا کہ نہیں آگے مجھے بڑھنا ہے اس میں. تو ایک تسبیح میں 33 مرتبہ پہلا جو وقفہ آتا ہے، تسبیح میں 3 وقفے ہوتے ہیں نا، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا ہے یہ تو استغفر اللہ بہت مختصر ہے، ورنہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 33 مرتبہ. اور اس کے بعد اخیری 34 مرتبہ درود شریف. یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل شروع کرنا چاہیں تو کم از کم یہ ہے کہ عادت ہو جائے گی تسبیح پڑھنے کی. تو 100 مرتبہ میں ہم نے یہ 3 چیزیں پڑھ لی ہیں، کم از کم یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد ارادہ یہ رکھیں کہ اچھا کچھ وقت اس کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو ہر ایک کو 100 مرتبہ کر لیں گے. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تینوں کو 300 مرتبہ کر لیں گے. اور کلمے کا بھی اضافہ کر لیں، چوتھی چیز وہ آگے ہے. لیکن بہرحال شروع کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ شروع تھوڑے سے کریں تاکہ آگے بڑھنے کی انشاءاللہ انسان ارادہ کرے. رسالہ فضائل ذکر فضائل درود شریف میں ان کا مختصر بیان مل سکے گا اور دنیاوی مشاغل کی وجہ سے بغیر مجبوری کم نہ کریں. نمبر 13، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اردو رسائل میں سے کسی ایک رسالے کو مطالعے میں رکھا کریں اور ممکن ہو تو دوستوں کو سنایا کریں کہ یہ خود دیکھنے سے کئی وجوہ سے بہتر ہے. جب ایک ختم ہو جائے تو دوسرا شروع کر لیں. اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ یہ بزرگوں کی صحبت کا بدل ہے. اس میں ہر شخص کی حالت کے مناسب کسی خاص رسالے کو اہمیت بھی ہو جاتی ہے جو حالت معلوم کرنے پر زبانی بتائی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ انور اللہ مرقدہ کے رسالہ تعلیم الطالب، حیات المسلمین، تعلیم الدین نیز معتمد بزرگوں بالخصوص اپنے سلسلے کے اکابر کے احوال اور سوانح کی کتابیں بھی مطالعے میں رکھنا مفید ہے. ذاکرین جن کو بالخصوص میں نے بیعت کی اجازت دے رکھی ہے ان کے لیے اکمال الشیم اور ارشاد الملوک، مکاتب رشیدیہ، اکابر کا سلوک و احسان، نسبت و احسان کو مطالعے میں رکھنا اور ذاکرین کے مجمع میں سنانا بھی بہت اہم اور مفید ہے. نمبر 14، ہر ماہ اپنے احوال کی اطلاعات دیتے رہیں اور یہ بھی لکھیں کہ اس پرچے کے معمولات میں سے کس نمبر پر کس درجے میں عمل ہو رہا ہے. اس پرچے کو ہمراہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، صرف نمبروں کا حال لکھ دینا کافی ہے. نمبر 15، کم از کم 6 ماہ ان معمولات پر اہتمام سے عمل کر لینے کے بعد ذکر شغل دریافت کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے طور سے شروع نہیں بلکہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اب ذکر شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو ذکر و شغل دریافت کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ رغبت بھی ہو اور دماغ اور اوقات میں گنجائش بھی ہو. ذکر شروع کرنے میں تاخیر میں مذائقہ نہیں، لیکن شروع کرنے کے بعد چھوڑنا یا لاپرواہی برتنا یہ مضر ہوتا ہے. نمبر 16، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی بڑھ جائے بہرحال ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس کی فکر
دنیاوی زندگی سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھا کریں۔ فضائل صدقات حصہ دوم اور موت کی یاد کا مطالعہ اس کے لیے مفید ہے۔ فارغ اوقات کو اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رکھیں کہ وہ آخرت کا سہارا ہے، دنیا میں برکت اور دلوں کی طمانینت کا ذریعہ ہے۔ بالخصوص مبارک اوقات کو جیسا کہ جمعہ کی شب، جمعہ کا دن، عرفہ کی رات، شب برات، عیدین کی رات، لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتیں، بلکہ ماہ مبارک کا تو ہر وقت انتہائی قیمتی ہے، جیسا کہ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل رمضان میں مختصراً لکھا گیا ہے۔ اس ماہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس رسالے کو اور رسالہ اکابر کے رمضان کو اہتمام سے دیکھنا شروع کر دیا کریں اور بار بار خود پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں۔ اس کی کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کا کوئی منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے اس ناپاک کو بھی ان امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما استقمت فما قولی لک استقم۔ بس اب اس کے لحاظ سے اپنے اپنے معمولات، جیسے حاضری کے جو کاغذ ہوتا ہے، اس طریقے سے انسان اپنی حاضری کا وہ ایک شیٹ بنا لے، اور جس کا پہلے تذکرہ آیا تھا کہ معمولات مقرر کرنے ہیں، تو اب یہ تو ہمارے سامنے بنیادی چیزیں آ گئیں۔ اب انسان اپنے لیے روزانہ مقرر کر لے کہ مجھے صبح سورہ یاسین پڑھنی ہے، تو حاضری کے شیٹ بنا لے، اس میں مثلا یاسین شریف لکھ دیا۔ اور جو مرد حضرات ہیں اپنے لیے مثلا نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھنے کی، ان سب چیزوں کا انسان اہتمام کر لے۔ کاغذ بھی انشاءاللہ سمپل کے طور پر جن کو اگر جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے دیا جا سکتا ہے، یہاں باہر رکھ دیں گے تاکہ اس سے انسان اپنا مقرر کر لے کہ کس طرح مجھے کرنا ہے۔ تو اس میں مختلف جو دن کے معمولات ہیں وہ مقرر کر لے کہ فلاں وقت مجھے تسبیحات پڑھنی ہے، اچھا اس وقت مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ پورے دن کے جو بھی اعمال ہیں وہ انسان مقرر کر لے، اور اس کے بعد پھر روزانہ اپنی حاضری لے لے کہ اچھا آج میں نے یہ کام کر لیا، آج یہ کر لیا، آج یہ کر لیا، اور سونے سے پہلے وہ تمام چیزیں جو دن کی ہیں وہ پوری ہو جائیں، اس میں کوئی باقی نہ رہ جائے۔ یہ صرف اپنے آپ کو عادی کرنے کے لیے، تاکہ انسان عادی ہو جائے۔ اس کے بعد عادت ہو گئی، پھر انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی کہ اپنی حاضری انسان لیتا رہے، لیکن شروع میں ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا انسان پابند ہو جائے۔